مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں کو مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے اور غم اور سوگ کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اس کے سارے اعمال روک دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدم کا بیٹا جب مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ اس حدیث میں 3 عملوں کا ذکر ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، کہیں درخت لگوا گیا، کہیں کنواں کھدوا گیا، کہیں ہسپتال بنوا گیا، کہیں مسجد بنا گیا، کہیں مدرسہ بنا گیا۔ وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی اس کا صدقہ جاری ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ دوسرا، وہ علم جو پڑھا کر گیا، کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو قرآن سکھا گیا، کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اس کو نماز سکھا گیا، ٹھیک ہے، وہ علم جو پڑھا کر گیا۔ اور تیسرا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد باپ کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ اگر معاملہ ہوتا نا صرف ولد صالح، نیک بیٹا، تو کئی لوگوں کے لیے دروازے کھل جاتے۔ وہ سمجھتے نیک بیٹا درویشوں کو بلا کر گھر میں ختم کروائے، قرآن خوانی کروائے، مولویوں کو اکٹھا کرے، دیگ چڑھائے، ان کا پیٹ بھرے اور ان کو بھیج دے۔ حدیث وضاحت کرتی ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا باپ کے لیے دعا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے انسان جنت میں ہے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں ثواب پہنچانے کا۔ یہ بلٹی سسٹم مولویوں کے پیٹ تک جا کر رک جاتا ہے۔ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے دیگ چل رہی ہے، اس کے لیے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے کے مولوی کے پاس آتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے اور کہتا ہے جی میری امی مر گئی، قرآن دے دو۔ ایک درویش اٹھتا ہے، ایک درویش سے قرآن مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 2 پارے پڑھے، اس کو دے دیے، وہ 3 پارے پڑھ کے دیتا ہے، وہ سٹاک اکٹھا کر کے اسے 1 قرآن کی خوشخبری دیتا ہے، جی 1 قرآن آپ کو مل گیا۔ وہ اس کے بدلے میں 500 ریال دیتا ہے، 500 روپے دیتا ہے مولوی کی جیب میں، اور قرآن لے کے اپنی ماں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ کھانے کا ڈھونگ ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا معاملہ ہے، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ عمل کرنے چاہیے، دعائے خیر کرنی چاہیے۔ اگر یہ کھاتا ہوتا کہ یہاں سے پیچھے کوئی نماز پڑھ کے بھیجتا رہے، کوئی قرآن پڑھ کے بھیجتا رہے، تو امیر آدمی جیت جاتے، غریب مارا جاتا۔ امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کے نام 2-4 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال جاتا کہ مولوی صاحب میں جا رہا ہوں، تو لگے رہنا پیچھے۔ ہاں، جو انسان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو انسان خود کر کے گیا۔ غم اور سوگ کا کیا طریقہ ہے؟ کہیں میت ہو جائے، آپ ان کے گھر جا رہے ہیں افسوس کرنے کے لیے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اعطى وله ما اخذ۔ ہم نے بھی اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانا ہے، اور یہ جو چلا گیا یہ بھی اللہ کی امانت تھی، ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ بھی اللہ کا تھا، ہم باقی ہیں، اس کو اللہ لے گیا ہے۔ جو چاہے وہ لے جائے، جس کو چاہے چھوڑ دے، ہر چیز کا اللہ کے پاس وقت مقرر ہے۔ اصبر واحتسب، صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ یہ غم کا طریقہ ہے، یہ افسوس کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے دعائیں خیر کرو، اس کی مردے کی نیکیوں کو یاد کرو، اس کی برائیوں پر پردہ ڈالو۔ جو ہمارے ہاں چلتا ہے، افسوس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آتا ہے کلام بخشو جی، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کلام بخشی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوتے کوئی اور آ جاتا ہے کلام بخشو جی، اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوئے تو کلام بخشو جی۔ یہ جو کلام بخشنے کا طریقہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے 4 کل پڑھے، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس کو اصالہ ثواب کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔